شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہوتا ہے، مقدس مہینہ ہوتا ہے، بابرکت مہینہ ہوتا ہے، خیر و برکت والا، سعادت مندی والا مہینہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کفارہ کرنے والا ہوتا ہے، رمضان گناہوں سے پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب برت کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برت کا دن کہا جاتا ہے، جس دن شب برت کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ شب برت کی اہمیت یہ ہے، عطا ابن یسار ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ شعبان۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد تمام راتوں میں سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ شعبان کی رات ہے، اور وہ شعبان کی 15ویں شب برت کہلاتی ہے۔ شب برت میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو مغفرت اور بخشش عطا فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ شب برت کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ الرحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول والی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ البراءہ دوزخ سے چھٹکارے والی رات۔ اس رات میں اللہ تعالی بے شمار گنہگار لوگوں کو دوزخ سے آزادی اور چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برت کی بڑی اہمیت پیش فرمائی ہے، وہ یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ شب برت میں کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برت میں بنی آدم کے اولادوں کی فہرست فرشتوں کو تھما دی جاتی ہے، جس کے اندر پورے سال جو لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کا نام لکھا ہوتا ہے، جن لوگوں کا انتقال ہونا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے روح پرواز ہونے والی ہوتی ہے، اس کے نام اس میں مندرج ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال اس رات میں اٹھائے جاتے ہیں اور بندوں کے روزی میں برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اتنی بابرکت رات ہے یہ، لیکن 8 بدنصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں آپ تو نہیں اس فہرست میں ہیں جن میں 8 لوگوں کا ذکر ہے کہ 8 لوگ ایسے بدنصیب ہیں کہ جن کی اس مبارک رات شب برت کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ آخر وہ 8 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنے والا اگر مر گیا شرک کرنے کی حالت میں تو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جہنم سے اسے چھٹکارا نہیں ملتا ہے، دوزخ سے اسے خلاصی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا مشرک یعنی شرک کرنے والے آدمی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا، یعنی اگر کوئی انسان کسی بے قصور آدمی کو جان سے مار دیتا ہے، ناحق طور پر قتل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالی ناحق طور پر قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت عطا نہیں کرتا، اسے جہنم سے خلاصی عطا نہیں کرتا، دوزخ سے چھٹکارا نہیں دیتا ہے۔ نمبر 3، دل میں کینہ کپٹ حسد بغض رکھنے والا، جو آدمی دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، ایک دوسرے سے جلن رکھتا ہو، اور اسی حال میں وہ مر گیا
اور توبہ کی توفیق نہیں ملی تو اس مبارک رات میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی جہنم رسید ہوتا ہے۔ نمبر 4، بدکاری کرنے والی عورت جس کے کسی مرد سے ناجائز تعلقات ہوں اور وہ زانیہ ہو، فاحشہ ہو، بدکاری کراتی ہو، گناہ کے کام ملوث ہو، زنا کراتی ہو، تو یاد رکھیے ایسے زانیہ عورت اور زنا کرنے والے مرد بھی ہے، اگر اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو شب برات جیسی مبارک رات میں بھی ایسے کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے زانی عورت ہو چاہے زانی مرد ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ توڑنے والا یعنی قطع تعلق کرنے والا، جو آدمی اپنے خاندان سے رشتہ ناتا توڑ لے، قطع تعلق اختیار کر لے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا صل من قطعک، تم رشتہ جوڑو اس سے جو رشتہ توڑے، یہ آپ نے فرمایا، لیکن یہاں رشتہ توڑنے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو رشتہ توڑتا ہو، رشتہ جوڑتا نہ ہو، قطع تعلق اختیار کرتا ہو، تو ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے انتقال کر جائیں تو اس رات مبارک رات میں بھی ایسے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6، اپنے پینٹ پاجامے تہبند ٹخنے سے نیچے رکھنے والا۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ تکبر اور خیلا یعنی دکھاوا، نام و نمود، بڑاپن اور غرور کی بنیاد پر اپنے پاجامے کے پائچے کو نیچے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، تہبند کو نیچے لٹکا کر چلتا ہے، یا پینٹ وغیرہ پہنتا اس کے پائچے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، چادروں کو اڑتا، چادروں کے کنارے کو نیچے لٹکا کر چلتا ہے۔ یاد کر لیجئے یہ تکبر کی بنیاد پر اگر ہے، غرور کی بنیاد پر ہے، بڑاپن دکھانے کی بنیاد پر ہے، بڑائی کی بنیاد پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی موٹا ہے، توند اس کی بڑی ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہ جائے، لنگی نہ جائے، تہبند نہ جائے، جیسے لنگی جاتی وہ فوراً کوشش کرتا ہے اس کے اوپر باندھ دیتا، کھسکا لیتا ہے، تو ایسا آدمی اس میں داخل نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑاپن دکھانے کے لیے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ رکھتا ہے تو یہ تکبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی، حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات میں بھی۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی ماں باپ کے نافرمان ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ماں باپ کا دل دکھائے، تو ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو یاد کر لیجئے اس مبارک رات میں بھی ایسوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 8، شراب پینے والا۔ اگر مرد شراب پیے یا عورت شراب پیے اور شراب پینے کا عادی ہو اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے تو یاد کر لیجئے اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، ایسے کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ کل 8 ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا، نمبر 3، دل میں کینہ رکھنے والا، نمبر 4، بدکاری کرنے والی عورت جس کا کسی سے ناجائز تعلقات ہوں، نمبر 5، رشتہ توڑنے والا، نمبر 6، اپنے پینٹ پاجامے ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، نمبر 7، والدین کا نافرمان، نمبر 8، شراب پینے والا۔ عزیز دوستو، آپ اپنا تجزیہ کیجئے، غور کیجئے اپنی زندگی پر کہ اگر آپ ان 8 لوگوں میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے کہیں انتقال کر جائے، اور یہ جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے جو شب برات کراتی ہے، اس مبارک رات میں، برکت والی رات، رحمت والی رات، چھٹکارے والی رات میں بھی مغفرت نہ ہو سکے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارک رات کی برکت رحمت لوٹنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو، آپ رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے
اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ شارٹ ویڈیو میں انسٹاگرام پر بھی ڈالتا ہوں، فیس بک پر، یوٹیوب چینل پر بھی شارٹ ویڈیو ڈالتا ہوں، آپ اسے دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور مکمل ویڈیو بھی ڈالتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔